اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، عہد رسالت میں یہودیوں کی بدعمالیوں اور خباثتوں کی ایک خباثت اور ایک شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ جب ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے احکام نازل ہوتے تو وہ آگے سے رسپانس اس طرح سے کرتے کہ ہم نے سنا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی جرأت کرتے تھے کہ ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے احکام سے یہ انکار کبھی تو وہ اپنے دل میں کرتے اور کبھی خفی انداز میں زبان سے کرتے اور کبھی علل اعلان کرتے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی جرأت تھی، بہت بڑی اللہ رب العزت کی حکم عدولی تھی اور نافرمانی تھی ان کا یہ انداز اور یہ اسلوب۔ پھر ناظرین کرام، ان کی دوسری خباثت یہ ہوا کرتی تھی کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے، آپ کی نشست اختیار کرتے ہوئے وہ آپ کو رائنا کہہ کر پکارتے تھے اور یہ لفظ زبان پسیج کر کہتے تھے، اور ان کے اس طرح زبان پسیج کر یہ لفظ لمبا کر کے جب کہتے تھے تو اس کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کے دائرے میں آ جاتے تھے۔ اس کو اللہ رب العزت نے کبھی برداشت نہیں کیا اور اس پہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے بھی اور اس امت نے بھی زیرو ٹالرنس رکھی ہے کہ جہاں پر بھی نبی کی اہانت کی کوئی بات ہے وہاں زیرو ٹالرنس ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور امت کی طرف سے بھی اور عشاقان رسول کی طرف سے بھی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس کی بجائے انظرنا ایک لفظ دے دیا، اس کا متبادل دے دیا کہ تم اس طرح کہا کرو، اور صحابہ کو تلقین کر دی کہ میرے نبی کو مخاطب کرنا ہے تو اس انداز میں کرنا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے۔ کلام اللہ کا آج جو سفر پہنچا ہے ترتیب اور تسلسل کے ساتھ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 44 ہے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ عالم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی راہ سے ہٹا دیں۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ کا دوست یعنی حمایتی ہونا کافی ہے اور اللہ ہی مددگار ہونا کافی ہے۔ آگے ارشاد ہے ناظرین کرام، بعض یہود کلمات کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا کر ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، اور کہتے ہیں رائنا کہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن یہ لفظ کہنے میں اپنی زبان کو پسیج لیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور فرما برداری اختیار کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے یا ہماری طرف توجہ کیجئے، اس طرح کہتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، بہت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن کا آج یہ مقدمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کو بیان کیا ہے، آپ کی حرمت کو بیان کیا ہے، آپ کی عزت اور عفت کو نکھار کے رکھ دیا ہے کہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے اہانت کے دائرے میں اگر کوئی بات آئی، ہمیں لہجہ بھی برداشت نہیں ہے، ہمیں الفاظ کو کسی اور طرح سے ادا کرنا بھی برداشت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کی اپنے نبی کے ساتھ اور اپنی امت کو والہانہ محبت کا درس ہے۔ اور اس مضمون میں ناظرین کرام ہمارے لیے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟
یہود کی خباثتیں کس کس طرح سے اس دور میں ظاہر ہوتی تھیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ناظرین کرام آپ کی جانی پہچانی، جن سے مجھے بھی بہت محبت ہے، آپ کو بھی بہت محبت ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں میری اور آپ کے دل کی آواز، جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز ماشاءاللہ خطیب ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، اور مجھ سے ان کی صفات گنی نہیں جاتی۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فہم قرآن کی صفات سے کیا ہے مالا مال، اور وہ ہیں حافظ ساجد اقبال۔ حافظ صاحب ناظرین کرام ماشاءاللہ جوانی میں قرآن کو حفظ کرنے والے، جوانی میں قرآن کے مضامین کو، تفہیم کو اپنے دل میں اتارنے والے پروگرام حکمت قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ سب اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام حکمت قرآن میں میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں سورہ النساء کی آیت نمبر 44 کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک استفہام کے انداز میں لہجہ اختیار کیا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب کا کچھ حصہ ملا لیکن وہ اس کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی کیجئے دو زاویوں سے۔ ایک، اللہ رب العزت کے اس استفہامیہ لہجے میں، اس اسلوب میں کیا حکمت تھی، اور وہ کون لوگ تھے جن کو کچھ حصہ دیا گیا؟ کیا یہود جن کا تذکرہ میں نے کیا، یا کوئی اور بھی اس کے مخاطب ہیں کہ جو اس کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں؟ یہ گمراہی کیوں خریدتے ہیں؟ کیا ان کی عقل، ان کی بصیرت، ان کا فہم، ان کا ادراک کام نہیں کرتا تھا کہ یہ ہمارے لیے گمراہی کا گڑھا ہے؟ کیا شک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کے سوال سے پہلے جو آپ نے مقدمہ رکھا ہے اس حوالے سے میں ایک گزارش جی ارشاد عرض کرنا چاہوں گا کہ تحفظ ناموس رسالت یہ سنت الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی ناموس کی حفاظت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ جی بالکل۔ قرآن مجید میں ڈاکٹر صاحب 88 بار یا ایھا الذین آمنو سے اللہ نے براہ راست اہل ایمان سے خطاب کیا، اور یہ بھی اس امت کا تفرد ہے، خصوصیت ہے کہ اس امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو براہ راست خطاب نہیں کیا۔ جب بھی خطاب کیا اپنے نبی کے ذریعے سے خطاب کیا، اور یہ امت کی شان ہے اپنے محبوب کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو 88 بار کلام اللہ میں براہ راست مخاطب کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے بھی دلچسپ بڑی بات ڈاکٹر صاحب، 88 بار قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو، خالق براہ راست کلام کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے اپنے محبوب کی امت سے۔ سبحان اللہ۔ اور جو سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنو قرآن مجید میں ہے وہ اپنے نبی کی ناموس کے بارے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں، اور اس کا عنوان بھی وہی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 44 کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے 104 آیتوں میں یہود کا تذکرہ کیا، مشرکین کا تذکرہ کیا، منافقین کا تذکرہ کیا، یہود کی جبرائیل دشمنی کا تذکرہ کیا۔ 104ویں آیت میں جا کر جب یہود نے اللہ کے نبی کی ناموس کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو اللہ نے براہ راست خطاب کیا ایمان والوں سے کہ ایمان والوں مجھے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب اگر دنیا میں آپ کی ناموس کا کوئی بھی محافظ نہ ہو تو میں تو ہوں، میں تو ہوں۔ انا کفیناک المستہزئین۔ کیا بات ہے، کیا وارفتگی ہے محبت کی۔ میں استہزاء کرنے والوں کے آپ کی طرف سے میں کافی۔ اور پھر جہاں پر یہودیوں کے مختلف ان کی گراوٹوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور یہ اب سورہ نساء،
تو اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. آپ نے جو سوال کیا تھا یہ استفہام کیوں ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب سوال، استفہام کا عام معنی سوال. سوال ہے. سوال دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک جہل کی وجہ سے اور ایک علم کی وجہ سے. اچھا. مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ، میں آپ سے اپنے استاد سے میں سوال کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے. یہ میرا سوال جہل پر مبنی. دوسرا سوال ہوتا ہے علم پر مبنی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جب بھی استفہام کرتے ہیں تو اللہ کا سوال مبنی بر علم ہوتا ہے. آہا واہ. اللہ کو معلوم ہے. اور مبنی بر علم سوال کے اندر دوسرے کے لیے دو پیغام ہوتے ہیں، مخاطب کے لیے دو پیغام. ایک کہ مجھے پتہ ہے، جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ مجھے پتہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے جواب دینا. اور دوسرا یہ دیکھ لو کہ میں جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جان لو گے تو میری قربت مل جائے گی، اور اسی طرح جہل میں رہو گے تو مجھ سے دور رہو. سبحان اللہ. یہ جو علم ترا ہے جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اس کے مخاطب یہود و نصارہ اہل کتاب دونوں گروہ اس کے مخاطب ہیں. اور جہاں پر جو یہ بولا گیا علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ جو دیکھنا ہے رؤیت جو ہے، یہ رؤیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک رؤیت بصری ہوتی ہے، ایک بصارت سے، ایک بصیرت سے. ایک بصیرت. سبحان اللہ. یہ رؤیت علمی ہے، یہ رؤیت حکمت ہے. اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان اہل کتاب کو دیکھا ہے؟ یعنی آپ ان کے علمی گراوٹ کا اندازہ کریں کہ ان کو اللہ نے کتاب دی تھی، پوری کتاب دی تھی. اور یہاں پر جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ کتاب میں سے کچھ حصہ دیا. یعنی اتنے بدبخت لوگ تھے، اللہ نے پورا پیغام دیا اور اس کی حفاظت نہیں کر پائے، اور اس کے نتیجے میں کتاب کا تھوڑا سا حصہ ان کے پاس باقی رہ گیا ہے. تو یہ استفہامی انداز اللہ نے جہاں پر بھی قرآن مجید میں اختیار کیا ہے، وہ ایک لحاظ سے اس میں بشارت ہوتی ہے اور ایک لحاظ سے اس میں وعید ہوتی ہے. اور یہاں پر اہل کتاب کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ان لوگوں کی طرف دیکھو، میں تو جانتا ہوں، اے ایمان والو تم ذرا ان کے رویے کو دیکھو. مخلوق سوال کرے گی تو اس کا پس منظر یہ ہوگا کہ جہل ہے، مجھے نہیں پتا. اور وہ مالک الملک سوال یا انداز اختیار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے پتا ہے، تم بھی جان لو. جی ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت نکتے آپ نے ارشاد فرمائے. حافظ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں، لیکن ایک وقفہ ہے. وقفے سے پہلے میں سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ اس خوبصورت تمہید کے بعد آگے بڑھتے ہوئے یہودیوں کی خباستوں کا ذکر ہوا نا اس مضمون کے آغاز میں، کہ وہ ایسے کرتے تھے کہ جب کوئی حکم نازل ہوتا تو سن لیا ہے، مانیں گے نہیں. آگے ارشاد ہے کہ اے ہمارے حبیب، یہ آپ کو بھی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. حافظ صاحب ان کی یہ جرت، ان کی سوچ میں یہ بات آئی کیسی کہ ہم نبی محتشم کو راہ سے ہٹا دیں گے؟ اس جرت پر میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں گے، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اس پہ بھی وقفہ ہے. ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن اور کلام اللہ کا یہ سفر اپنی پوری ترتیب اور تسلسل سے آج سورہ النساء کی آیت نمبر 44 تا 46 کے مضامین تک پہنچا ہے. اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARY Q TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات، پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ ہمارا یہ سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 44 سے لے کر 46 تک کے مضامین پر. جی حافظ صاحب، میں نے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے، سوال رکھ دیا تھا، اب جواب اور آپ ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. گرامی قدر محترم ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آغاز میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ حکمت قرآن کا خوبصورت سفر جانب منزل ہے، اور یہ جو نشانات منزل ہیں اس میں مختلف حکمتیں آ رہی ہیں. اللہ رب العزت اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں سب کو پہنچائے اور پوری امت اس سے مستفید ہو. یہ جو آیت نمبر 44 ہے، اس کے حوالے سے یہ جو آپ کا سوال ہے، اس سے قبل ماشاءاللہ اس کا جو پہلا حصہ آپ نے اور محترم ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی اس پر بات کر دی، اور بڑے خوبصورت جملے
آپ نے اس کے حوالے سے بیان فرما دیے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اب دو چیزیں باقی ہیں جس کی وضاحت رہتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ یشترون الضلالہ، اور دوسری بات ہے وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ تو یشترون الضلالہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، یعنی کہ یہ جو پچھلی بیک گراؤنڈ ساری بیان ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ سے ہٹا دیں۔ تو یہ جو گمراہی کو خریدنے سے مراد یہ ہے کہ حب دنیا کی وجہ سے کتمان حق کے جرم سے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ جو پیچھے ساری بات کہ اچھا یہ جو آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو کتاب کا حصہ ادا دیا گیا اور انہوں نے اپنی محترم ڈاکٹر صاحب، ایک قرآن مجید کا ایک بنیادی اصول ہے جو آگے بھی یہ 2-3 آیات میں آئے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف ان کو ہدایت نہیں دیتا جو دل سے ہدایت نہیں چاہتے۔ بالکل ٹھیک۔ ورنہ اللہ رب العزت کی ہدایت ہر انسان کے لیے ہے، ہر گروہ کے لیے ہے۔ جیسے بارش نازل ہوتی ہے تو بارش تو سب جگہ یکساں نازل ہوا کرتی ہے، لیکن اس کا فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کا دامن جتنا وسیع ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ہدایت سب کے لیے تھی۔ جی جی۔ یہودی جو تھے، آپ کا جو سوال ہے کہ یہ رویہ کیوں اختیار کرتے تھے، 2 رویوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں، کہ یشترون الضلالہ، گمراہی کو خریدتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اپنے ذوم میں سمجھے یہ بیٹھے ہیں کہ سارا حق ہمارے پاس ہے۔ چونکہ یہ آیات کریمہ سورہ النساء کی محترم ڈاکٹر صاحب نازل ہوئی ہیں مدینہ شریف کے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 3 ہجری سے لے کر 4 ہجری کے اختتام تک اور 5ویں ہجری کے آغاز تک۔ کیونکہ یہ جو آیت نمبر 47 آئے گی جس پر تفصیلی گفتگو آپ اگلے پروگرام میں فرمائیں گے، وہ ایک بالکل آخری وارننگ تھی یہودیوں کی۔ یہاں پچھلی آیات میں کم از کم 7-8 آیات میں مسلسل یہودیوں کے ان اعمال کا تذکرہ ہے جو ان کو دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ایمان اور اسلام کے حوالے سے جو بغض تھا، اور اس بغض سے حوالے سے جو ان کی حرکات شنیعہ تھیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور حق کو چھپاتے ہیں اس وجہ سے کہ دنیاوی فائدے اٹھا لیں۔ جی جی۔ اور چاہتے صرف اس پر بس نہیں کر رہے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ اب یہ جو آپ کا سوال یہ ہے نا کہ ان کی یہ جرت کیوں ہوئی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ان کی جرت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ اچھا، یہ زوم تھا، یہ زوم تھا ان کا، یہ وہم تھا، یہ ان کو شیطان نے اس کو مزین کیا ہوا تھا ان کو کہ دیکھو تم کون ہو، تم تو بنی اسرائیل ہو، سارے نبی اور رسول 4000 سے زیادہ وہ تمہارے پاس آئے ہیں، اور تم جو مرضی کر لو، تم اللہ کے مقرب ہو۔ قرآن مجید میں آپ کچھ آیات وہ پڑھ چکے ہیں، کچھ آگے آ رہی ہیں جس میں ان کے اس رویے کا تذکرہ۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے اتنے مقرب ہیں، ہمیں تو آگ چھو بھی نہیں سکتی، اور اگر آگ نے چھوا بھی تو چند دن کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم جائیں گے، اور نحن احباء اللہ، ہم تو اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ان کا زوم یہ تھا کہ یہ سارا کچھ باطل ہے جو نعوذ باللہ ان کا خیال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اور ان کے دل میں اتنا بغض تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یہ کون ہوتے ہیں اسلامی الہامی کتاب کا دعویٰ کرنے والے، یہ تو سب کچھ ہم اس کے وارث ہیں۔ اس وجہ سے ان کو جرت ہوتی تھی، وہ اس طرف سازشیں کرتے تھے، اور ان کا رویہ تاریخ میں چلتا رہا، اور آج بھی ہمارے سامنے ان کا یہی رویہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اہانت کی بات ہے محترم ڈاکٹر صاحب، آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسے لوگ، ایسے گروہ جن کی بنیاد پر وہی یہودی ذہن کار فرما ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی طرح کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں جو اس دور میں یہودیوں کو تھا۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دیکھیے وہ جو مرضی سمجھتے رہیں اپنے آپ کو اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب، اور اپنے آپ کو حق کا دائی،
لیکن اللہ رب العزت کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں فرماتا. زیرو ٹالرنس. اور اس سے آگے جو الفاظ ہیں محترم ڈاکٹر صاحب اگلی گفتگو میں آ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کی تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح کا رویہ اختیار کریں, اور اہل ایمان کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے حافظ صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ سارا منظرنامہ بیان کرنے کے بعد, ان کی یہودیوں کی خباثتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد, ان کے عزائم کا تذکرہ کرنے کے بعد, آگے پھر ایک اور والہانہ پرسوز انداز میں اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی اور تشفی نازل ہو رہی ہے. اے نبی, گھبرانا نہیں ہے, میں ولی ہوں آپ کا, اور میں نصیر بھی ہوں, اور میں کافی ہوں آپ کے لیے. بطور ولی بھی کافی ہوں اور بطور نصیر بھی کافی ہوں. ایک تو اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ میں آپ کا ولی ہوں, میں آپ کا مددگار ہوں, نصیر ہوں. کہاں کافی ہوں, اگر ساری دنیا کائنات ایک طرف بھی ہو جائے, میں اکیلا کافی ہوں. بے شک. ڈاکٹر صاحب, ولی ہونے میں اور نصیر ہونے میں خاص دو صفات اللہ رب العزت نے جو چن کے یہاں رکھی ہیں, ان میں کیا حکمت ہے؟ ڈاکٹر صاحب, لفظ ولی جو ہے وہ قرآن مجید میں 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا. ایک اس کا معنی ہے حمایتی, مددگار. ایک ہے سرپرست. ان معنوں میں, حمایتی اور مددگار کے معنوں میں لفظ ولی 14 بار قرآن مجید میں آیا ہے. اور ولی کا ایک معنی معبود ہے, ان معنوں میں 3 بار. اور دوست کے معنوں میں لفظ ولی 8 بار, اور ہادی کے معنوں میں لفظ ولی 5 بار. یہ قرآن مجید میں مکمل طور پر جو لفظ ولی ذکر ہوا ہے, ان مختلف معنوں میں ذکر ہوا. یہاں سرپرست اور مددگار ایک ہی معنی میں. یہاں پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ان 2 لفظوں کے ساتھ تسلی دی ہے, اس کو یوں سمجھیے کہ عام طور پر فطری طور پر جب انسان پریشان ہوتا ہے تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پریشانی میں کسی مدد کا, کسی تائید کا منتظر ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ. ہم پریشانی میں ہم کسی کے پاس, کسی کی ڈھارس کا منتظر ہوتا ہے. جب ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس, وہ بیمار ہے یا کسی کی وفات کے اوپر تعزیت کے لیے اس میں یہی فلسفی ہے, تو اس کے پیچھے یہی فطری فلسفہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں حوصلہ رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے. سائنس بھی اب یہ کہتی ہے کہ جب خارجی طرف سے انسان کو کوئی تائید کا ایک جملہ بھی آتا ہے تو اس کا ٹینشن لیول کم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے, جیسے میں نے ابھی اپنی پہلی گفتگو میں کہا کہ سب سے پہلی تسلی تو آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے, صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی. یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بھی انتظار ہوتا تھا کہ مجھے جو تائید آئے گی, مجھے جو تسلی آئے گی, وہ مالک کی طرف سے آئے گی. وہ ڈھارس اور حوصلے کا انتظار ہوتا تھا. اور ولی اور نصیر کو 2 لفظوں میں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس کا عمومی معنی لیں کہ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب میں جو دوستی ہے, جو قربتیں ہیں, وہ تو اس کے سامنے قلم رک گئے, مفسرین کی تفسیریں رک گئیں, راویوں کی روایتیں رک گئیں کہ فقد کان قاب قوسین او ادنی, اس سے آگے قلم بھی رک گئے, زبانیں بھی خشک ہو گئیں. وہ دوستی کیا ہے, وہ اس سے بھی ماورا ہے. اب اللہ تعالیٰ پہلے اپنی دوستی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مدد کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. انسان اسی کے لیے مدد پر راضی ہوتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی اور دوستی کا جذبہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ولی کہہ کے پہلے اپنی دوستی کا اظہار کیا اور پھر نصیر کہہ کے اپنی نصرت کے یقینی ہونے کا اعلان فرما دیا کہ اللہ کے نبی, میں جب آپ کا دوست ہوں, جب میں آپ کا ولی ہوں, جب میں آپ کا مددگار ہوں, جب میں آپ کا حمایتی ہوں, جتنے بھی ولی کے معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے, علامہ راضی نے لکھا ہے کہ ولی اپنے تمام معنی کے ساتھ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کا مددگار, میں آپ کا معبود, میں آپ کا دوست, میں آپ کا ہادی, میں سب کچھ آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر نصرت کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ تو سب میں کہہ رہا ہوں, تو پھر نصرت میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے, میری نصرت آ کر رہے گی. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, اپنے نبی کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ڈھارس مضبوط ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ میں جو آپ کا دوست بھی ہوں اور مددگار بھی ہوں, اور پھر ولایت کے تمام معنی
रख दिए इसी के अंदर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन किराम, कितनी खूबसूरत डॉक्टर साहब ने बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जब अपने नबी को तसल्ली और तशफ़ी देने की बारी आती है तो फिर तमाम दरवाज़े खोल देता है, मुआनी के भी, बसारत के भी, बसीरत के भी। नाज़रीन किराम, वक्फ़ा है प्रोग्राम हिकमत कुरान में, और वक्फ़े में एक मरतबा फिर उसी वालिहाना अंदाज में चलते हैं दरबार रिसालत में, और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बहुत मोहब्बत के साथ चश्मे तसव्वुर में रोज़ा अक़दस की जालियों को सामने लाकर एक मरतबा दरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। नाज़रीन किराम, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर ARYQ TV लाहौर स्टूडियो से हमारी नशियात हैं। प्रोग्राम है हिकमत कुरान, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र पहुँचा है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 44 से लेकर 46 तक के मज़ामीन पर। कलामुल्लाह का 5वां पारा है, सूरह अन-निसा है। हाफ़िज़ साहब, इन मज़ामीन से आगे जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और उस पर ख़ासी डॉक्टर साहब ने तमहीद के तौर पर गुफ्तगू भी फरमा दी कि जहाँ पर भी अपने नबी की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले सामने आया और कहा कि हो ही नहीं सकता, ना किसी ज़ुबान में, ना किसी लफ्ज़ में, ना किसी लहजे में नबी की अहानत का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। लोगों सुन लो, मैं सबसे पहले। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि अपनी उम्मत को सबसे पहले जब मुखातब किया तो वह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में मुखातब किया। हम सब कलामुल्लाह में पहले भी सूरह बकरा में भी इसका तज़किरा हुआ कि उन लोगों की आदत थी, यहूदियों की और दुश्मनान रसूल की, कि हम भी जब किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपने क्या इरशाद फरमाया, मैंने सुना नहीं, ज़रा दोबारा। या अंग्रेज़ी में हम पार्डन कहते हैं या एक्सक्यूज़ मी कहते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि ज़रा दोबारा तवज्जो कीजिए और मेरी अपनी बात ज़रा दोबारा। उस वक्त ये रिवाज था राइना कि हमारी तरफ ज़रा दोबारा तवज्जो कीजिए। लेकिन अब राइना का लफ्ज़ कहने में एक दरमियान में बिटवीन द लाइंस जिसको हम कहते हैं, वो एक अहानत का पहलू निकालते थे, इस लफ्ज़ को लंबा करके पसीज के कहते थे, जिसके मानी फिर बदल जाते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद नहीं आया और इरशाद फरमाया कि इस लफ्ज़ को ही लुगत से निकाल दिया जाए और इसकी जगह हम मुतबादिल दे रहे हैं, एक नया लफ्ज़ उन्ज़ुरना कहा करो। हम सब क्या अहानत थी और फिर उन्ज़ुरना में क्या अहमियत है, इसकी क्या फजीलत है। मोहतरम डॉक्टर साहब, ये बहुत ही खूबसूरत मजमून है और पर्सपेक्टिव यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुलंदी मकसूद है। व रफ़अना लका ज़िक्रक का मजमून है असल इसमें। जी जी। यहूदियों के दिल में चूँकि बुग़्ज़ और इनाद जो था वो बहुत बुलंदी पर था। और ये जो आयत नंबर 46 है हमारे आज के सबक के अंदर, इसका आगाज़ भी इसी बात से हो रहा है। और 3 बातें हैं जिसमें राइना और उन्ज़ुरना का मजमून भी शामिल है। जी जी। अब वो 3 बातें कहते थे। पहली बात, क्योंकि इस वक्त मोहतरम डॉक्टर साहब एक हमें पस मंज़र में याद रखना चाहिए कि उस वक्त मदीने की रियासत कायम हो चुकी थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीने की रियासत के सरबराह थे। और एक सियासी कुव्वत की वजह से यहूदियों को ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो दूसरी तरह इनाद और दुश्मनी कर सकते, इसलिए छुप छुपा के बेज़ाहिर दोस्त बनते थे। ये जो तीनों अल्फाज हैं जिसमें राइना उन्ज़ुरना शामिल है, जिसमें समेना व अताना वस्मा गैर मुस्माइन व राइना, ये 3 बातें हैं। अब इन तीनों बातों में बुनियादी बात क्या थी कि शो यही करते थे कि हम बड़े मुखलस हैं और हम बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं और हम कोई दुश्मनी और फसाद नहीं कर रहे। लेकिन वो जब से आपने कहा बिटवीन द लाइंस दिल का बुग़्ज़ रहता नहीं था, किसी न किसी शक्ल में बाहर आ जाता था। अब इस बुग़्ज़ को रोकने के लिए, क्योंकि ख़तरा ये था कि वो अहले ईमान को यहूदी यही बावर कराते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बात भी सुनते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है, हमारे आपके साथ एग्रीमेंट हुए हैं, मुआहदात तय हैं, हम मिलकर आपके साथ चलेंगे। लेकिन दिल के बुग़्ज़ की वजह से अब राइना का जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ी मानी है हमारी रियायत कीजिए। हमारी रियायत कीजिए क्या मतलब, हमें आप बात सुना रहे हैं लेकिन हमें सुनी नहीं गई, ध्यान कहीं और था, बात समझ नहीं आई, तो ज़रा ठहर जाइए, दोबारा बात समझाइए। बात तो सादा सी थी, लेकिन इन जालिमों ने क्या किया कि उसको जो राइना लय्यम भी अलसिनतिहिम की बुनियाद पर कहते थे राइना,
یا خود رائنا بھی اہل لغت نے لکھا ہے کہ یہ کئی ایسے معنی ہیں محترم ڈاکٹر صاحب جن کی زبان اجازت نہیں دیتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نعوذ باللہ کس طرح کا بغض وہ اختیار کرتے تھے. اس کے الفاظ کہ وہ نعوذ باللہ وہ چرواہے کے معنی میں تھا اور اس طرح کے دیگر الفاظ. یقین کریں ہمارا چونکہ ایمان اس بات کی اور محبت رسول اجازت نہیں دیتی کہ وہ الفاظ ہم دہرائیں. اللہ کو اتنی غیرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے. وہاں 104 نمبر آیت میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اب رائنا کا لفظ چھوڑ دو، یہ ظالم اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. انظرنا، اب انظرنا کے معنی کیا ہے؟ ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف رعایت کیجئے، بات دوبارہ سمجھائیے. لفظ ہی کو اڑا دیا. اب دو الفاظ بالکل ساتھ ہیں، میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، یہ بھی ذو معنی الفاظ تھے. بظاہر اس کے اچھے معنی بھی تھے اور برے معنی بھی تھے، اور وہ اپنی خباثت کی وجہ سے برے معنی مراد لیتے تھے. تو اللہ نے اہل ایمان کو سمجھا دیا اور ان کو بھی یہ بات باور کرا دی کہ اس طرح کے بغض کے نتیجے میں تم کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. اللہ محافظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، بڑی اہم بات ہے. ایک اللہ رب العزت کا آگے ارشاد ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بات مان لیتے اور فرما برداری کا رویہ اختیار کر لیتے، انہی کے فائدے کی بات تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک الجھن ہے جو عام جدید ذہن میں بھی آتی ہے کہ کیا حکمت اور مصلحت ہے اس انداز تخاطب میں اللہ رب العزت کے اگر وہ ایسا کر لیتے. ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، تو وہ ان کو ہدایت، یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ ہدایت دے دیتا تو ایسا نہ کرتے. کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے ڈاکٹر صاحب. وہ جب ہدایت کا معنی قرآن مجید کے پورے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ہدایت کے 3 معنی. اچھا، ہدایت کی یوں کہہ لیجئے کہ 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یا پہلا درجہ ہدایت کا اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں. ہدایت تکوینی کا مطلب یہ ہے میرے سامنے پڑا ہوا یہ ٹیبل، یہ لکڑی، یہ گلاس، ایک ایک چیز کائنات میں جہاں پر پڑی ہے یہ ہدایت یافتہ ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کو صحیح خوبصورت بنایا، پھر اس کو ہدایت دے دی. اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں. یعنی بالکل ٹھیک، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. جو سورج ہدایت یافتہ ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے، یہ اس کی ہدایت ہے. یہ اس کی ہدایت ہے. دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، یہ اس کی ہدایت. اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہدایت کا دوسرا درجہ ہے جس کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں. اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے اچھائی اور برائی کے 2 راستے رکھے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستے رکھے. اس کو حواس خمسہ دیے، اس کو عقل دی، اس کو وجدان دیا، اس کو الہام دیا، اس کو وحی دی اور بتا دیا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس میں اختیار ہے انسان. ہدایت کی تیسری قسم ہے، اس کو ہدایت توقیفی کہتے ہیں. ہدایت توقیفی سورہ فتح 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے اللہ کے حبیب، اے محبوب، ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. اللہ کے نبی تو بائی برتھ آن صراط مستقیم ہیں. آپ کو ہدایت کا معنی کیا ہے؟ وہاں پر ہدایت کا معنی مفسرین لکھتے ہیں زیادتی ہدایت اور اپنے قرب میں اضافہ. سبحان اللہ. وہ تیسرا درجہ ہدایت کا ہے. ان تینوں درجات میں ہدایت کے ڈاکٹر صاحب، ان تینوں درجات میں پہلا اور تیسرا یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. جو دوسرا درجہ ہدایت جس کو تشریع کہتے ہیں، اس میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. قرآن مجید میں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اسی ہدایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے سامنے ساری چیزیں رکھ دی تھیں، اگر مان لیتے تو تمہارا فائدہ تھا، کامیابی کی طرف چلے جاتے. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک جو آخری اس میں لفظ ہے، میں چند جملوں میں اس کو کور کروں گا، وہ لعنت ہے. اس کو بھی سمجھنا اس لیے ضروری ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی دیکھا ہوگا، سنتے ہیں کہ جی فلاں پولیس آفسر یا فلاں سرکاری افسر سسپینڈ کر دیا گیا. جی. اس سسپینشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایک عہدے پہ تھا، پھر بعد میں اس کے اوپر کوئی چارج ہوا، اس سے کوئی جرم سرزد ہوا، ایک لمحہ پہلے جو اس کی وردی تھی وہ اس سے لے لی گئی، اس کی جو کرسی تھی
اس پر بیٹھنا اس کے لیے اس کا منع جو ہو گیا، اسٹیٹس تھا اس سے وہ ہٹا ختم ہو دیا گیا۔ گیا۔ جی وہ سنتری، وہ سپاہی جو اس کی حفاظت پہ مامور تھا، اب جو اس کا گارڈ تھا، اب وہ اس بات کی اوپر نگرانی پہ مامور ہے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کو ہم عام سادہ زبان میں کیا کہتے ہیں کہ یہ افسر سرکار کے زیر اطاعت آ گیا۔ یا راندہ درگاہ ہو گیا۔ لفظ لعنت کو یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے مقابلے میں ہدایت اور رحمت کیا ہے؟ جی جی ہدایت اور رحمت اللہ کا پروٹوکول ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اس کو رحمت اور اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ جو بندہ مومن ہے، جو کبائر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اور گارڈ اللہ تعالیٰ کے اس کے ارد گرد ہیں، اس کے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پروٹوکول ہے۔ جب یہ پروٹوکول واپس لے لیا جائے تو یوں سمجھیے کہ اس بندے پر اللہ کی لعنت کا آغاز ہو گیا۔ میں آخری پیغام یہ دوں گا، چند دنوں کے بعد رمضان کا آغاز ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ان آیات کی روشنی میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس پروٹوکول میں، رحمت کے پروٹوکول میں اضافہ کروائیں، کہیں ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں نہ ہو کہ ہم سے یہ پروٹوکول واپس لے لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس خوبصورت پیغام کا بھی، اس خوبصورت گفتگو کا بھی۔ حافظ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بڑے اہم پیغام تھے آج کے پروگرام میں، بڑے اہم دروس تھے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم جو درس تھا اور سب سے اہم پیغام تھا جو ڈاکٹر صاحب اور حافظ صاحب نے ہمیں دیا، وہ یہ تھا کہ تحفظ ناموس رسالت میں سب سے پہلا محافظ نبی کریم کی حرمت کا وہ اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے، اس کے بعد امت ہے، اور امت کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ، ایک ایک شخص، بوڑھا جوان، سب نبی کی حرمت کے سپاہی ہیں۔ کسی کو وہم نہیں ہونا چاہیے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور دوسری ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ جو اللہ رب العزت نے استفہامیہ انداز کیا کلام اللہ میں بعض مقامات پر، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ مخلوق اگر سوال کرے تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ یہ جانتی نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، اور اگر مالک اور خالق سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے معلوم ہے، تم بھی جان لو، الستو بربکم۔ جب اللہ نے عالم ارواح میں سوال کیا تھا، یہ بھی استفہامیہ انداز تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال ہے تو کیا مطلب تھا؟ میں ہوں، مجھے تو پتا ہے، تم بھی جان لو میں تمہارا رب ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کو اگلے جمعے اور ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ